اہل فضل کو اہل فضل ہی جانتے ہیں۔ تو تاجدار کائنات نے خود تعارف کروایا، تو خود بتایا حضور۔ امام الانبیاء نے ایک بار جبریل سے پوچھ لیا، جبریل اگر اللہ تجھے آپشن دے، اختیار دے کہ تجھے نوری سے بشر بنا دیتے ہیں، تو نوریوں کا سردار ہے اور فرشتوں کا ہیڈ ہے، تو تجھے ہم نوری سے بشر بنا دیتے ہیں، تو جبریل کون سا بشر بننا پسند کرو گے؟ اللہ کی عزت کی قسم جبریل نے عرض کی، میرے آقا میں آپ کا یار ابو بکر صدیق بننا پسند کروں گا۔ ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے کہ جبریل کی بھی حسرت ہے، بشر بنوں تو صدیق اکبر جیسا بنوں۔ یہ مقام ہے۔ اسی لیے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ، اور آپ کے ساتھی قسم کھا کے کہتے ہیں، سمیت علی جن، کہتے ہیں میں نے یحلف علی المنبر، حضرت علی المرتضیٰ کو منبر پہ قسم کھاتے ہوئے سنا، اور کہتے ہیں میں گن نہیں سکتا کتنی بار قسم کھائی مولا کائنات نے منبر پر، کیا انزل اللہ اسم ابی بکر من السماء الصدیق، سبحان اللہ، کہتے ہیں میں گن نہیں سکا مولا کائنات نے کتنی بار منبر پہ قسم کھائی کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر کا لقب صدیق آسمانوں سے خود اتارا ہے۔ یہ اس طرح چنے ہوئے ہیں حضور صاحب، اتفاقی طور پر حضور کے ساتھ نہیں مل گئے تھے، یہ ازل میں چنے گئے تھے حضور کے لیے۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا ان اللہ اختارنی، میرے رب نے مجھے چنا۔ یہ سنیں غور سے، میرے رب نے مجھے چنا پوری کائنات میں سے، اور واختار لی اصحابی، اور امام الانبیاء فرماتے ہیں پھر میرے لیے میرے تمام صحابی چنے، سبحان اللہ، اصحابی، اصحاب جمع ہے، اور جب یہاں لگے نا تو یہ کلیت پہ دلالت کرتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں، جمع جب مضاف ہو تو کلیت پہ دلالت کرتی، تو امام الانبیاء کا مطلب یہ ہے میرا ابو بکر بھی چنا ہوا ہے، عمر بھی چنا ہوا ہے، عثمان بھی چنا ہوا ہے، علی بھی چنا ہوا ہے، میرا امیر معاویہ بھی چنا ہوا ہے، ابو موسیٰ اشعری بھی چنا ہوا ہے، مغیرہ بن شعبہ بھی چنا ہوا ہے، میرا بلال بھی چنا ہوا ہے، سلمان بھی چنا ہوا ہے۔ فرمایا میرا ہر صحابی جو میرا صحابی ہے، فرمایا وہ چنا ہوا ہے، رب نے میرے لیے میرے صحابی چنے ہیں۔ یہ حضور نے چناؤ کی خبر دی ہے۔ اب ایمان سے بتائیں، جب یار کو پوری کائنات میں سے اپنے لیے چنا تو جو یار کے لیے چنے ہوں گے وہ کتنے سچے ہوں گے، جو یار کے لیے چنے وہ کتنے کھڑے ہوں گے، جو یار کے لیے چنے وہ کتنے سچے ہوں گے۔ تو یہ سب چنے ہوئے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں امام الانبیاء کے غلاموں، جو ان چنے ہوئوں کو بھونکے وہ کتی کا بچہ بھونکنے والوں میں بھی چنا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ۔ وہ کتیا کا بچہ جو ان چنے ہوئوں کو بھونکے وہ بھونکنے والوں میں بھی چنا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ یہ چنے ہوئے ہیں، اور یہ خبر حضور نے دی، یہ میرے لیے میرے رب نے چنے ہیں۔ اور فجعل لی منہم وزراء و انصارا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ جو میرے لیے چنے تھے نا، پھر انہی میں سے میرے رب نے کچھ میرے وزیر بنا دیے،
کچھ میرے مددگار بنا دیے. کیا بات. اب جو وزیر بنائے وہ کون تھے؟ واہ واہ. امام الانبیاء نے منبر پہ اعلان کیا، فرمایا اپنے نبی کو بے اختیار نہ سمجھنا. کیوں؟ فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں اور 2 زمین میں. سبحان اللہ. خبر دی ہوگی لی وزیران، میرے 2 وزیر. یہ نہیں فرمایا للہ وزیران کہ اللہ کے 2 وزیر، یہ نہیں فرمایا. فرمایا میرے وزیر. بتاؤ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ واہ واہ. بادشاہوں کے ہوتے ہیں نا. وزیر ہوتے ہیں بادشاہوں کے، اور حضور فرما رہے ہیں میرے 2 وزیر اوپر ہیں اور 2 نیچے ہیں. کیا بات. تو کیا خبر دے رہے ہیں حضور کہ میری حکومت اوپر بھی چلتی نیچے بھی چلتی ہے. کیا بات. واہ واہ. میرے وزیر اوپر بھی ہیں اور نیچے بھی ہیں. کیا بات. تو بتایا میری حکومت اوپر بھی چلتی ہے اور میری حکومت نیچے بھی چلتی ہے. یہ کیوں فرمایا میرے وزیر ہیں؟ صرف فرما دیتے یہ وزیر ہیں تو پھر یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ جس طرح باقی بادشاہوں کے وزیر ہوتے ہیں نا، اسی طرح یہ بھی ہیں کہ ہمارے دیکھ لیں جتنے بادشاہ آئے ان کے جو وزیر بنے، بادشاہ گئے تو وزیر بھی چلے گئے. جو بادشاہ کا تخت الٹا جاتا ہے وزیر بھی ساتھ جاتے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا میں صرف وزیر نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی سمجھے کہ ان کی وزارت عارضی ہے. فرمایا میرے وزیر ہیں. فرمایا قیامت تک نہ میری صدارت جائے گی نہ ابو بکر و عمر کی وزارت جائے گی. اس لیے فرمایا یہ میرے وزیر ہیں. یہ میرے وزیر ہیں. اوپر 2 اور 2 نیچے. اوپر کون؟ جبریل اور میکائیل. اور نیچے کون؟ بولیے صدیق اور فاروق، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر. فرمایا یہ میرے نیچے کے وزیر ہیں. ایک اور نقطہ سمجھانے لگا ہوں. امام الانبیاء کے غلاموں، آج کچھ بدبخت لوگ اہل سنت کے عقائد پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. کھاتے بھی سنیوں کا ہیں، کاٹتے بھی سنیوں کو ہیں. انہیں پہچانو. امام الانبیاء کی یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ آسمان پر جو 2 وزیر وہ بھی حضور کے، جو زمین پہ 2 وزیر وہ بھی حضور کے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اب مجھے بتائیے کہ آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں ان سب میں سے جو سب سے افضل ہے وہ کون ہے؟ کسی عالم سے پوچھ لیں، ہر عالم بتائے گا کہ آسمانوں میں جو سب سے افضل ہیں وہ جبریل اور میکائیل ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں، رب نے اوپر وزیر چنے وہ بھی یار کے لیے، نیچے چنے وہ بھی یار کے لیے. تو بتایا جس طرح اوپر وہ چنے جو سب سے افضل تھے اور نیچے بھی وہ چنے جو سب سے افضل تھے. آسمانوں میں جو چنے وہ بھی سب سے افضل، اور زمین پہ جو چنے یار کے وزیر وہ بھی سب سے افضل. اللہ اکبر. امام الانبیاء کے غلاموں، حضور فرماتے ہیں یہ میرے لیے میرے رب نے چنے. تو جب اس نے چنے تو کتنے سچے اور سچے چنے ہوں گے، کتنے کھرے چنے رب نے. اور ان سب چنے ہوا میں سے جو سب سے اونچا ہے اسی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ. جو سب سے اونچا ہے اسی کو صدیق اکبر کہتے ہیں. تو یہ حادثاتی طور پر حضور کے ساتھ نہیں ملے تھے. اللہ نے ازل میں انہیں چنا ہی حضور کی سنگت کے لیے تھے. اچھا 2 طبقات ہیں کہ جن کا چناؤ بندے نہیں کرتے ہیں، خود خدا کرتا ہے.
آپ کسی عالم سے یہ مسئلہ پوچھیں، کسی مفتی سے پوچھیں کہ حضرت ہمیں لکھ کر دیں کہ کون سے 2 طبقات ہیں جنہیں خدا خود چنتا ہے منصب کے لیے، پوسٹ کے لیے، تو آپ کو تمام علماء یہ لکھ کر دیں گے کہ یا نبیوں اور رسولوں کو خدا چنتا ہے، اس نے چنا ہے، یا یار کے صحابیوں کو خدا نے چنا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، جس طرح نبی اور رسول چنے ہوئے ہیں اسی طرح حضور کے تمام صحابی بھی اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہیں، یہ چناؤ اللہ کی طرف سے، اور پھر ان سب میں سے جو چنا ہوا ہے اسی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔